تو یہ کچھ کرتے رہو گے دنیا میں. اب تو آخرت کی تیاری کرو. اب اپنے جنسی جذبات اور جوانی کی خواہشات کی بجائے اب فکر آخرت کرو. وہاں انشاءاللہ تمہارے باقی ارمان اللہ وہاں پورے کریں. پھر اس پارے کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. 3 طرح کے رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک تو خودی رشتے ہیں، جیسے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، اور اس کی اسی طرح سے خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، یہ سارے خودی رشتے. پھر دوسرے نمبر پہ دودھ کے رشتے. ہمارے ہاں تو اصلی ماں دودھ نہیں پلاتی، کوئی اور کیا دودھ پلائے گا. تو اس زمانے کے اندر باقاعدہ بچوں کو تقریباً 2 سال تک یا میکسیمم 2.5 سال تک دودھ پلایا جاتا تھا. کسی وجہ سے ماں کا دودھ اگر صحیح نہیں ہے، مدر فیڈ نہیں ہو سکتی، تو پھر کوئی اور عورتیں دودھ پلاتی تھی بچے کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے. جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا. وہ آپ کی رضاعی یعنی دودھ پلائی والدہ تھی. تو اس کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں، یا اس کا وہی احترام ہوتا ہے جو کہ خون کی ماں کا، نسبی ماں کا احترام ہوتا ہے. دوسرا رشتہ تو یہ بیان کیا. تیسرا رشتہ جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے، جیسے آپ کی ساس ہے تو اب شادی کے بعد ساس بھی ماں کی طرح ہوگی. آپ کے سسر ہیں تو سسر کا احترام بھی والد کی طرح سے ہوگا. اور جو عقل مند سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی اپنے سسرالی رشتوں کو بھی قدر دو، ان کو بھی عزت دو. ان کے خلاف کوئی اپوزیشن والا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کرو. تمہاری جو ساس مدر ان لا ہے وہ بھی تمہاری والدہ کی طرح سے، اس کا احترام کرو. جائز اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا بھی احترام کرو. یہاں تو حرمت والے رشتے بیان کیے. اور پھر 5ویں پارے کا آغاز میں یہ کہا کہ پاک دامن عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرو. شادی کا مقصد صرف اور صرف جنسی جذبات کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ پاک دامنی کا حصول ہونا چاہیے. تیسرے رقو میں پھر یہ بتایا کہ گھریلو زندگی کے اندر بڑا کون ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تقویٰ معیار ہے. ہو سکتا ہے کہ بیوی، عورت، ماں، بیٹی یہ تقوی کی وجہ سے بد سے آگے نکل جائے، لیکن گھریلو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار مرد کو بنایا ہے. اس آیت کی بس اوقات بڑی الٹی سیدھی لوگ تشریحات کرتے رہتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کا نگران بنایا. وہ ساتھ ہی آگے ریزن بتا دی کہ نگران اس لیے بنایا کہ ساری فائنینشیل لائبلٹیز اور ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، اس لیے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری مالی نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کا کلچر عورتوں کو جناب کماؤ بنانا کہ چلو تم بھی کماؤ ہم بھی کماتے ہیں، دونوں مل کے چلاتے ہیں گھر کی گاڑی، یہ قرآن کے لیے خلاف ہے، فطرت کے لیے خلاف ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو کہ شریعت کا مقصود ہے. ہاں انتہائی ناگزیر صورتحال میں جب کہ خدا نخواستہ کسی عورت کا خالد فوت ہو گیا ہے، اب بھائی کمانے والے نہیں ہیں یا اس کا آسرا نہیں بن رہے، پھر عورت اگر کوئی جاب کرے یا کوئی معاشی سلسلہ اختیار کرے وہ ایک استثنائی صورت ہے. لیکن عام زندگی کے اندر اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں بھی کمائیں. پہلے آج سے 20 25 30 سال پہلے ہمارے بچپن میں خاندان میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، اپنے بچے بھی کھاتے تھے اور ساتھ ساتھ بہن کے بچے بھی کھاتے تھے، اور جناب خالہ پھپھو کے ایک کمانے والا 4 فیملیز اس کی کمائی سے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے تھے. اب جناب باپ بھی کما رہا، ماں بھی کما رہی، بیٹی بھی کما رہی، بیٹا بھی کما رہا، پوریاں پھر بھی نہیں پڑ رہی. اس لیے کہ ہم فطرتی زندگی سے گھٹتے چلے جا رہے ہیں. پھر ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے تو ایک دم طلاق کا اقدام نہ کرو، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے تو یہ ملتا ہے کہ مرد کو طلاق کا ورڈ اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق 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 طلاق. طلاق تو انتہائی ناگزیر اقدام کا نام ہے، جبکہ زندگی میں اب دونوں اس بات کا فیصلہ کر لیں اور بڑے یہ بات اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ نہیں تمہارا ویواہ نہیں ہو سکتا، تمہارا علیحدہ ہو جانا اکٹھے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. تھوڑا سا غصہ آیا کہ میں تو غصہ نکالنے کے لیے طلاق کا لفظ بولا تھا، تھریٹ کے لیے بولا تھا. تھریٹ کے لیے طلاق نہیں ہے. طلاق تو اس بندھن کو ختم کرنے کے لیے ہے جس کو تم نے 2 بول کے نکاح کے ذریعے سے حاصل کیا. اس لیے آئے دن جو ہمارے ہاں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. میں تو اکثر یہاں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو ساتھ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ نکاح خواہ کی ذمہ داری صرف نکاح پڑھا دینا نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. وہ تو لڑکا لڑکی کے والد مل کر بھی آپس میں نکاح کر پڑھا سکتے ہیں. مولوی صاحب کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ بچے اور بچی کو ازدواجی زندگی کے حقوق اور مسائل بتائیں.
اس نادان بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں ایک بچی کی زندگی کی باغ روڑ دی ہے، اس کو تم نے کیسے چلانا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے غصے میں آ کے جناب تم انتہائی اقدام کرنا شروع کر دو۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے وہ تیسرے رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ابتدائی آیات میں سے ہے کہ تم نماز کے قریب امت سے جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گریجولی احکام نازل کیے ہیں، جیسے شراب کا حکم 2-3 مرتبہ آیات میں نازل کیا، اسی طرح پردے کا احکام ان کو گریجولی نازل فرمایا۔ اس سے پرانی آیات کو جو شروع میں نازل ہو کے ہوئی ہیں، آج کل کی زندگی کے اعتبار سے کوئی ریفرنس بنا کے جواز نہیں نکالنا چاہیے، اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرو۔ اس کے بعد کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور منافق کا ایک قضیہ اور کیس آیا، آپ نے دلائل سن کر اس کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ منافق جو تھا اوپر سے تو مسلمان تھا، اس نے جا کر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ عمر کے پاس سرحد انصاف نہیں کی۔ حضرت عمر نے کہا میں تجھے انصاف دیتا ہوں، گردن اڑا دی اس کو، کہا لے یہ انصاف۔ اس پہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جو ہے جب بھی تمہارے پاس تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے فَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تمہارا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ عدالتوں کے لوگ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ انگریز نظام جس نے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وقت یعنی غیر مساوی تقسیم کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ان سے جا کے آپ کو انصاف ملے گا جو قرآن و سنت سے آپ کو انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو تاکہ زندگی میں تمہیں انصاف ہو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، پھر آپس میں سلام کو رواج دو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے آدھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اور ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اس کو بیان کیا، اور عجیب آیت ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا اس پہ غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنتیں ہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو قتل کی ترغیب دینا، میں تو ویسے بندہ بھڑکا لینا جی، اس قسم کی جناب ہم عام لڑائیوں کے اندر اس قسم کے بول دیتے ہیں۔ بندہ بھڑکانا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی معمولی جرم ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سخت وعید اس پہ ارشاد فرمائی ہے کہ کسی انسان کا خون چاہے وہ مومن ہو غیر مسلم ہو، اس کے باقاعدہ حقوق ہے، اس کا خیال کرے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں سفر کرنا، اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ میدان جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج کل کا جہاد تو آج کل کی تو جنگیں تو مورچوں میں بیٹھ کے ہوتی ہیں اور قبروں میں بیٹھ کے لوگ بٹن دبا کے میزائل چلاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ دشمن کی آمنے سامنے صفیں لگی ہوتی تھی، دشمن تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو بد مقابل، اس حالت میں بھی تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے اور باجماعت پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدھے کے تیسرے رکوع میں بیان کیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پورا رکوع تقریباً اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ تم نے میدان جنگ میں، حالت جنگ میں دشمن کے خلاف صفوں میں کھڑے ہو کر باجماعت نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آپ کو اندازہ ہوتا کہ اس حال میں بھی باجماعت نماز کو معاف نہیں کیا گیا، اور ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے آج کل بھی سحری کھا کے تھوڑی سی طبیعت خراب ہے گھر میں نماز پڑھ لی۔ آج تو میں نے افطاری کسی کے یہاں کھانے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور نمازیں مسجد کی غائب ہو جاتی ہیں، وہی نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ جب میدان جنگ کے اندر باجماعت نماز کو معاف نہیں کیا گیا تو آپ کی افطاریاں اور سحریاں کیا چیز ہے؟ اس لیے نماز باجماعت کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ رکوع میں دوبارہ پھر یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں آپ سے مسائل پوچھتے ہیں، ساری اس میں تفصیل بیان کی۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے بارے میں تفصیلات کو بیان کیا۔ کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک سے زیادہ شادیاں کر لو گے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگر ایسا کرو گے تو تم مائل ہو جاؤ گے کسی ایک کی طرف زیادہ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور پہلی کو لٹکی ہوئی چیز کی طرح سے بنا دو گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے،
جو لوگ بغیر کسی، میں دوسری شادی کے عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی آدمی حقوق ادا کر سکتا ہے، اور کسی عالم مفتی سے پوچھیے کہ کس صورت میں دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے اور اس کے پھر کیا حقوق ہیں، اس میں انسان شادی کر لے، لیکن صرف اور صرف شوق پورا کرنے کے لیے اور پہلی بیوی کو نظر انداز کر کے اس کے حقوق کو پامال کر کے دوسری شادی کرنا، جیسا کہ ہوتا ہی ہے کہ پرانی بیوی جو 15 20 25 30 سال پرانی ہو گئی، اس کو تو اب اگنور کر دیا، اب نئی کے ساتھ نئی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو بچوں کی ماں ہو گئی، ابھی میری بیوی اب آئی ہے، اب میں دوبارہ جوان ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے اس میں کہا ہے کہ تم اس میں پھر اس کو ایک ڈٹی ہوئی چیز کی طرح سے بد بنا دینا، سارا اس کی طرف مائل ہو کے پہلی بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ پھر آخری حکم میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین کا انجام دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کیا کرتا ہے، اسی پر 5ویں پارے کو ختم کیا گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں